وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد کئی دعائیں مانگی، انہی میں سے ایک دعا ہے۔ یہی الفاظ تھوڑی سی ترتیب کے فرق سے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں بطور احسان کے۔ گویا جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور بطور احسان کے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلے میں بڑی جامع گفتگو حضرت مولانا مفتی محمد عفان صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمائی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی جامع گفتگو کے بعد سوائے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم کے کسی اور کو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، باقی نہیں۔ حضرت تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، کا بیان ہوگا۔ 2.5 سال پہلے لگ بھگ قریب یہی وقت تھا، اس سے کچھ پہلے کا وقت تھا، یہی جگہ تھی اور یہی ہمارے حضرات علماء کرام، خاص طور سے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اس وقت میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت جو دعائیں حضرت مولانا مفتی صاحب نے یہاں اللہ کے حضور مانگی تھی، اللہ نے وہ دعائیں بہت جلدی قبول فرما لی۔ حالانکہ اس وقت ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اور یقیناً ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر قاری انیس الرحمن صاحب دامت برکاتہم بھی عظیمت کے پہاڑ، ہلکا سا وجود ہے لیکن اندر جو مضبوطی ہے یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان کو ایسے مشیر، ایسے وزیر، ایسے معاون اور ایسے ساتھ دینے والے مخلص حضرات عطا فرمائے کہ انہوں نے جب اس کام کو شروع کیا تو جب تک انہوں نے اس زمین کی خریداری کے لیے جو رقم ضروری تھی اس کو پورا نہیں کر دیا، وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 2.5 سال کے عرصے میں اب یہاں تعلیم اور تربیت جو مقصود ہیں، دونوں ہی مقصود ہیں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ میں تربیت نہ ہو۔
آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اللہ نے ان پر نازل فرمایا، اور آپ نے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا کہ عمل ایسے ہو سکتا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی ایک تقریر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قرآن نازل فرمائے، ایک علمی قرآن ایک عملی قرآن۔ یہ الفاظ حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ کے ہیں۔ علمی قرآن تو وہ ہے جو ہمارے سامنے آج کل کاغذوں میں لکھا ہوا ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں، اور عملی قرآن آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ان کو نبی بنا کر پوری امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو جو کچھ قرآن کریم میں ہے وہی سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھایا۔ تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوں گی اسی وقت کامیابی ہوئی۔ آج ہم تقریریں تو لمبی لمبی کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں، لیکن امت کے سامنے نمونہ بننے کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت نمونے نظر نہیں آتے۔ تو ہمارا یہ ادارہ انشاءاللہ خود ایسے افراد پیدا کرے گا، چونکہ اس کی باغ ڈور جس شخصیت کے ہاتھ میں ہے وہ خود الحمدللہ اپنی ذات میں نمونہ ہے۔ بہت تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ تقویٰ، پرہیزگاری، اور خاص بات یہ ہے کہ افراد تیار کرنا اور افراد کو اپنے ساتھ جوڑنا ایک بڑا کمال ہوتا ہے۔ یہ کمال ہر آدمی کے اندر نہیں پایا جاتا۔ افراد کو تیار کرنا اور افراد کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی یہاں تعلیمی نظام شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج کی یہ مجلس اسی نظام کو شروع کرنے کے سلسلے میں ہے۔ تعلیم شروع ہو جائے گی، تربیت شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، اور باقی جو خطوط ذہنوں میں ہیں کہ یہاں یہ بنے گا اور یہاں یہ بنے گا، یہاں مسجد بنے گی، یہاں درسگاہیں بنیں گی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور یہ ادارہ ہمارے اس علاقے میں ایک مثالی ادارہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس میں بڑھ چڑھ کر تعاون کیا ہے